بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على नबीना मोहम्मद وعلى آله وصحبه अजमाइन। अम्मा बाद, हम लोग मनार सबील फ़ी शरह दलील शेख इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन ज़ौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताबुल हज और किताबुल हज में बाब महदूरातिल इहराम और महदूरातिल इहराम में हमने कल एक महदूर का जिक्र पढ़ लिया। अब आज दूसरा जो महदूर है वहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। अत्तानी तअम्मुदु तग़तियत अर्रअस मिन अर्रजुल वलो बितीन, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। हमारे हलक़ात के तसलसल के एतबार से हलका नंबर 180 है आज का हलका। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الثاني تعمد تغطيه الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. وكره أحمد الاستدلال بالمحمل وما في معناه. الاستظلال जी शेख, إلا الاستظلال الاستدلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر اضحى لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس أي وعنه، أبرز. أي أبرز للشمس أبرز وعنه، أمر. أبرز أي أبرز للشمس وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له نمرة. بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا. قاله في الشرح: وله أن يتظلل أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت حج. أسامة حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا، وأحدهما آخذ بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي، وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، روي عن عمر وابنه وجابر وغيرهم. يعني عمر وابنه. عن عمر وابنه وعلى أيوة. جابر وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا. تغطيته. فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روى عن أسماء أنها تغطيه تغطي. تغطيه فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلافا
فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب ومن فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا. انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. جی ثالث قصد سن لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطييب ليده واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزام. وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر نون کو شدہ كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني. قاله في الإقناع. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. لاستدامته المحظور من غير عذر. کافی ہے شیخ اور پڑھیں. جی تو کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا جی. چوتھا بھی 1-2-3 لائن ہے وہ پڑھ لیں متعلق اسی سے. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية. نص حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. وتقليم الأظافر. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. چلیے ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد ہم لوگ کتاب الحج منار السبیل سے پڑھ رہے ہیں اور باب محظورات الاحرام. اس میں ہمارا حلقہ نمبر 180 ہے. آج محظورات میں دوسرے محظور کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک محرم جو ہوتا ہے اسے سب سے پہلے تو مخیط نہیں پہننا چاہیے، سلی ہوئی چیزیں نہیں پہننا چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قمیص نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، پاجامہ نہ پہنے. تو یہ مخیط نہ پہنے. عورتوں کے لیے مخیط کی اجازت ہے، بس وہ نقاب نہ ڈالیں. اب یہاں دیگر دوسرے محظورات میں دوسرے محظور کا ذکر ہے کہ مرد آدمی سر کو نہ ڈھاکے، جان بوجھ کر نہ ڈھاکے، مٹی بھی نہ لگائے.
نہیں اگر مثلا کوئی آدمی مثلا مہندی وغیرہ لگا کے لوگ جو ہے کلر کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے بھی سر میں مہندی لگا کے سر کے بالوں کو اگر ڈھک دیتے ہیں تو وہ سر ڈھانکنے والوں میں ہو جائیں گے، اور یہ محرم کے لیے منع ہے۔ محرم بال نہیں ڈھانک سکتا، مطلب سر نہیں ڈھانک سکتا۔ تو یہاں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تعمد تغطیۃ الرأس من الرجل ولو بطین، ایسے پڑھیں کہ مرد آدمی جان بوجھ کر سر نہیں ڈھانکے گا، مٹی سے بھی نہیں۔ او استظلال بمحمل، محمل جسے کہتے ہیں جیسے اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے اور برابر اس کے ذریعے یہ سوچ کر کہ بھئی میرا ایک سر ڈھک جائے، یہ اس طرح اگر وہ اس میں اپنے آپ کو داخل کرتا ہے سر ڈھانکنے کے ارادے سے تو پھر اس طرح بھی اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو آدمی بسوں میں سوار ہے، گاڑی میں سوار ہے، اس کے اوپر جو چھت ہے وہ چھت سے آدمی کو سایہ ہوتا ہے تو وہ سر ڈھانکنے کے حکم میں نہیں آئے گا۔ اور یہ جو حکم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے ماخوذ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھنے سے منع کیا، بطانس، ایسا مکمل لباس جس کے ساتھ ٹوپی بھی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی سر ڈھانک لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو اس طرح ایسا نہیں کرنا ہے کہ سر کو خاص کر کور کرنے کے لیے امامہ، غوطرہ، دستی، ہیڈ کیپ، کو بھی کچھ بھی ایسی چیز جو سر کو ڈھانکنے کے لیے استعمال کی جائے اس کو نہ استعمال کرے۔ وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہوئے ایک آدمی کا حادثہ ہو گیا، اس آدمی کو اونٹنی نے رون دیا، گر گئے، اونٹنی نے رون دیا تو انتقال کر گئے، حالت احرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کے سر کو نہ ڈھانکو، ورنہ میت کے تو عموماً سر کو، چہرے کو سب ڈھانک کے پوری طرح پیک کر کے اس کو دفنایا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سر محرم کا نہ ڈھانکا جائے کیونکہ وہ قیامت کے روز اسے ہی اٹھے گا، تلبیہ کہتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ اور امام احمد نے الاستظلال بالمحمل وما فی معنی، یہ جو بالکل سر کے قریب لگا ہوا ہوتا ہے ایسی چیز سے آدمی سایہ لے، اس کو مکروہ سمجھا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے احرام پر کچھ اثر پڑے گا یا وہ ایک محظور کا ارتکاب کرے گا، ایسا نہیں ہے، مکروہ کہا ہے، الاستظلال بالمحمل وما فی معنی، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ اچھا، تو اس کی روشنی میں اگر ایک آدمی سایہ حاصل کرنے کے لیے چھتری وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو کیا ہے مشائخ، وہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی کر سکتا ہے شیخ۔ جی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے جسم سے لگا ہوا نہیں ہے نا شاید۔ جی جی بالکل، اس کے جسم سے لگا ہوا نہیں ہے، بالکل وہ سر سے اوپر ہے، وہ سر ڈھانکنا نہیں چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو دھوپ سے بچانا چاہ رہا ہے، تو اس کا مقصد جو ہے سر ڈھانکنا نہیں ہے۔ کوئی آدمی چھتری پکڑ لے مظلہ، یہ کہیں میں مظلے میں چلا جائے تو اس سے بالمحمل میں تو بھی ویسا نہ ہوگا شاید، وہ صرف اس کو، ہاں اس کو کیا کہا گیا ہے، اس کو مکروہ کہا گیا ہے، اس میں جان بوجھ کر اسی میں رہنے کی کوشش کرنا، یا یہ اس اعتبار سے تعمد پر عطف ہے نا وہ۔ جی 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 جی، تو یہ تو آدمی دھوپ ہو چھاتا پکڑ لے
بارش ہو چھاتا پکڑ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی بالکل سر چھپانے کی نیت سے اس کو اپنے سر کو ایسی جگہ میں کور کر کے نہ رکھے کہ وہ سر کو ڈھکنے کی طرح ہو جائے، ایسا نہ ہو. بالکل کور اپ جگہ میں، جہاں پر بند جگہ میں جان بوجھ کے وہاں رہنے کی کوشش کرنا، یہ اس طرح کا استدلال ہے امام احمد کا، ورنہ وہ مکروہ بھی نہیں ہے. جس طرح گاڑیوں کی چھتیں ہیں، جس طرح اور چیزوں کی چھتیں ہیں، بند چھت پر ہی آدمی بند چھت میں آتا ہے تو وہ اصل میں اس کے سر کو نہیں ڈھانک رہا ہے، وہ تو اس کے سواری کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، انہوں نے تعمد کیا حکمت ہے سر کھلا رکھنے کی؟ کیا حکمت ہے؟ ایک آدمی اس کے اندر جو تواضع یا عاجزی آتی ہے، پراگندہ حال ہونا، سر پہ کچھ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک تدلل کی ایک کیفیت ہے. اور اللہ تعالی یہاں پر حج میں لوگوں سے وہ تواضع دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ لبیک کہتے ہوئے بڑے بڑے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سر کو کھلا رکھ کر آتے ہیں. تو یہ اس سے ایک تواضع ظاہر ہوتا ہے. اس کے بجائے آدمی پوری طرح سوٹ بوٹ میں اوپر سے نیچے تک کور اپ ہو تو پھر وہ بات نہیں ہوگی، اس سے وہ تواضع نہیں ظاہر ہوگا. جو یہ اس طرح ایک صرف ایک اوپر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا استعمال کیے ہوئے جو آدمی آتا ہے، اس سے جو تواضع ظاہر ہوتا ہے وہ پوری طرح اوپر سے نیچے ہوئے ڈھکے ہوئے انسان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح ایک آدمی جوتے موزے پہن لے اور سر پہ ٹوپی ووپی پہن کے اترا پہن کے پوری طرح بن سنور کے آ جائے، وہ بننے سنورنے کی کیفیت حج میں نہیں ہونی چاہیے مرد کے لیے. یہ خاص طور پر مصلحت ہے سر کو کھلا رکھنے کی. ٹھیک ہے سر، چلیے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی بنیاد پر امام احمد نے یہ کہا، کیا ہے اضحى لمن احرمت له اي ابرز للشمس. یہ حضرت ابن عمر کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج سے براہ راست، سورج کے لیے براہ راست نکل پڑو، مطلب ہے کہ آپ سر کھلا رکھو. وہ کہنا چاہ رہا ہے اضحى لمن احرمت له، اپنا سر کھلا رکھو جس کے لیے آپ نے احرام باندھا. تو مطلب بالکل براہ راست آپ دھوپ میں نکلو، یہ کہنا چاہ رہے تھے امام ابن عمر. اسی قول کی بنیاد پر امام احمد نے اس طرح کسی ہودج سے یا اس طرح کی سایہ دار چیز سے سایہ لینے سے بھی امام احمد نے مکروہ سمجھا. اور یہی امام احمد سے ہی ایک دوسری روایت ہے لہو ذالک وعنہ لہو ذالک، یہاں جو انہوں نے کہا ہے وہ امام احمد ہی کی روایت ہے کہ آدمی سایہ بھی حاصل کر سکتا ہے. کریہ الاستظلال بالمحمل ایک قول ہے، دوسرا قول ان کا یہ ہے لہو ذالک یعنی یجوز للمحرم الاستظلال بالمحمل. ٹھیک ہے، یہ دو قول ہے امام احمد کے. اشبه الخیمہ وفي حديث جابر امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اون کا ایک خیمہ لگانے کے لیے کہا میدان مینا میں، نمرہ مقام میں. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے. تو اگر استدلال کسی بھی اعتبار سے منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا خیمہ لگانے کا حکم نہیں دیتے. آپ نے خیمہ لگانے کا حکم دیا اور اس میں اترے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے مشائخ؟ خیمہ وغیرہ لگا سکتے، خیمہ لگا سکتے ہیں، سایہ کر لے سکتے ہیں، سایہ کر لے سکتے. مزید اس کی شرح آ رہی ہے. دیکھیے رواہ مسلم، یہ تو جو خیمہ لگانے کی حدیث ہے ایسے ہی مسلم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا، خیمہ لگایا. اسی بنیاد پر آپ خیمے میں بھی رک سکتے ہیں، عمارت میں بھی رک سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا مشائخ؟ اگر کوئی مینا میں پکی عمارت میں رکتا ہے تو بھی پکی نہیں رک سکتے ہیں شاید، رک سکتا ہے، نہیں رک سکتا ہے؟ کیا بھی رک نہیں سکتا ہے۔ جی رک سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں اترے کیونکہ وہاں عمارت وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب بہت سارے اگر جہاد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا میدان مینا میں ہی ان کا آفس ہے، وہ پختہ عمارت بنانے کی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، محرم لوگ جائیں رجوع کریں وہاں پہ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیمہ لگائے تھے، پھر خیمہ لگا کر ہی رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر چونکہ سایہ کرنے کے لیے اس طرح کا کام کیا۔ وَإِن طَرَحَ عَلَى شَجَرَةٍ ثَوْبًا يَسْتَظِلُّ بِهِ فَلَا بَأْسَ إِجْمَاعًا۔ ایک دوسری صورت عموماً ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک درخت کے پاس جائے یا کچھ 2-3 عمود کی شکل کی کچھ لکڑیاں لگا دے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دے، تو یہ ایک طرح کا سمجھیے ٹینٹ، یا جس طرح پارکنگ میں کرتے ہیں گاڑی کو سائے کے لیے، اس طرح کی کوئی صورت بھی بنا دیں تو بھی آپ وہاں سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فلا بأس اجماعا، محل اجماع ہے کہ اس طرح کا سایہ حاصل کرنے والا سر ڈھانکنے کے حکم میں نہیں ہوگا۔ قاله في الشرح وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحصين حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر۔ ایک لکڑی پہ کپڑا ڈال کے اس طرح اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دے رہے تھے، حضرت اسامہ اور حضرت بلال، یہ دونوں، ایک آدمی نکیل پکڑا ہوا تھا اٹھنے کی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کر رہا تھا۔ تو اس طرح اگر آدمی چھتری وغیرہ لے کے سایہ حاصل کرے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ اور حضرت بلال نے سایہ کیا۔ اس کے بعد وَيُبَاحُ لَهُ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، محرم کے لیے سر کا ڈھانکنا منع ہے، چہرے کا کھلا رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جائز ہے شیخ۔ اب اگر کوئی ڈھانک لے تو وہی وہ حدیث آگے آ رہی ہے نا، کوئی اگر غیر محرم سامنے آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانک لے سکتے ہیں۔ یہ آدمی کے لیے وَيُبَاحُ لَهُ، ہاں وَيُبَاحُ لَهُ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، آدمی اگر منہ ڈھانک لینا چاہے تو کیا منہ ڈھانک سکتا ہے؟ نہیں ڈھانک سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ رومال ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، دستی وستی جو ہم لوگ ٹشو ہی مان لینا، ٹشو کے ذریعے سے اس طرح منہ کور کر لیا، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کو کھانسی وانسی ہے، دوسرے لوگوں کو جو ہے نا اگر کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے تو کر لے سکتا ہے، یا پھر بو باس کہیں آ رہی ہے تو کر لے سکتا ہے۔ ہاں تو چہرہ ڈھانک سکتا ہے، دھول وول چل رہی ہو، آنکھ میں آنے کا اندیشہ، منہ میں ناک میں جانے کا اندیشہ ہے، ٹشو وشو سے کور کر لے رہا ہے، کسی کپڑے سے کور کر لے رہا ہے جو سلا ہوا نہیں ہے، تو اس طرح آدمی وہ ایسی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو سلی ہوئی چیز کو مستقل طور پر نہ ڈالے۔ ماسک سلا ہوا ہے نہیں سلا ہوا ہے مشائخ؟ جی جی جی، سلا ہوا، ماسک تو سلا ہوا ہے، سلا ہوا ہے تو اس کو نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہے کہ جب وہ جو حالات تھے، وبا چلی تھی، اس میں ضروری تھا تو پھر وہ جو بھی ڈالے اس کو اس کی بنیاد پر فدیہ دیے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ضرورت تھی، اس کے تحت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ڈال لو، مخیط کو پہن لو، اور دوسروں کو بھی اپنی بیماری سے محفوظ رکھیں، اس طرح کی وہ توجیہ ان کو کی گئی تھی۔ بہرحال تو اس وقت تو ویسے عموماً ایک محرم کے لیے چہرے کا ڈھانکنا منع نہیں ہے، چہرہ محرم ڈھانک سکتا ہے۔
روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. یہ محرم کے لیے چہرے کا ڈھانکنا اس کے جواز کا حکم یہ حضرت عثمان سے، زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ سے تمام سے ثابت ہے، اور کسی نے صحابہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست ہے، اگر کوئی ڈھانک لیتا ہے محرم تو اس کے لیے ڈھانکنا درست ہے. اور جو راحلہ، جو آدمی گر کر، اونٹنی سے گر کر، سواری سے گر کر شہید ہو گیا یا حالت احرام میں گزر گیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اور کیا کہتے ہیں چہرے کو نہ ڈھانکنے کے لیے حکم دیا تھا. وَيُغَسَّلُ رَأْسُهُ بالماء بلا تسریح، ويغسل رأسه بالماء بلا تسریح. ہاں، چہرے کیا کہتے ہیں سر کو ڈھانکے گا نہیں، لیکن سر کو نہ ڈھانکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دھوئے گا بھی نہیں، ایسا نہیں. اس کو دھلے گا اور اس کے لیے پانی اور اس کو جو ہے رگڑنے کی بھی ضرورت پڑے تو بھی وہ رگڑ سکتا ہے. اس کی وجہ سے بال نکل بھی آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. سر کو اگر اس طرح ہلاتے ہوئے آگے پیچھے کرتے ہوئے آدمی کو اگر بال نکل آئے ہاتھ کی حرکت سے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا. پانی اگر جو ہے گندا پراگندہ بال ہیں، اگر اس صورت میں پانی استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ گندا ہونے کا امکان ہے. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر نے کہا واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا. لیکن یہ منع نہیں ہے، آدمی سر دھوئے، نہائے، احرام بدلے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کیسے؟ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے کہا، ہم لوگ جحفہ میں حالت احرام میں تھے، کہا تعال اباقیک اینا اطول نفسا فی الماء، کہ آؤ ہم لوگ دونوں مسابقہ کرتے ہیں کہ کون لوگ پانی میں سب سے زیادہ دیر تک رہتے ہیں. پانی میں آدمی اندر چلا جائے تو اس کا سر ڈھک جاتا ہے پانی سے، یہ وقتی طور پر نہا رہے ہیں، پانی سر پہ گر جائے، پانی کے اندر آپ غوطہ لگائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ طَبَقًا أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ لَا يَقْصُدُ بِهِ السِّتْرَ. یہاں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر آدمی سر کے اوپر ایک برتن رکھ لے یا ہاتھ رکھ لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے ذریعے سے یہ سر کو ڈھانکنا نہیں چاہتا. یہ سر کو ڈھانکنا نہیں چاہتا، اور ایک تو برتن اٹھانا چاہ رہا ہے یا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لے رہا ہے تو وہ گرمی کی وجہ سے. تو یہ محرم مرد ہو تو وہاں تک اس کے یہ احکام بیان کیے گئے کہ اس کو سر نہیں ڈھانکنا چاہیے. لیکن جو سایہ حاصل کرنے کی صورت ہے یا اس کے علاوہ آدمی کو پانی میں غوطہ لگانے کی وجہ سے سر ڈھک جاتا ہے، سایہ کرنے کی وجہ سے سایہ کے اندر انسان چلا جاتا ہے، تو پھر یہ سر ڈھانکنے کی صورت نہیں ہے. یہ سایہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے ایک انسان اس طرح کوئی بھی طریقہ اپناتا ہے. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل سے وہ جو محرم عورت اگر ہے تو اس کے احکام تھوڑا سا الگ ہیں چہرے کے تعلق سے، تو وہاں سے ہم لوگ اس کے بعد انشاءاللہ تسلسل باقی رکھتے ہیں. تو یہاں تک لأنه لا يقصد به الستر قاله الكافي، یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.